السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو بھائیو، ہر جہالت، گمراہی اور فتنہ فساد، برے اعمال سے ہم کو اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ ہم کو خاص کر یا اللہ، میں اپنے لیے بھی دعا مانگ رہا ہوں، سب میرے مسلمان برادر دنیا میں، پاکستان، سب کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، آمین۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا، یعنی یہ پہلا خطبہ حلف برداری کے اندر ہوا کہ ایک تو یہ کہ میں جو غلط ہوں مجھے ثابت کرے، وہ بات کو ہمیشہ ہر وقت تسلیم کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ دوسرا یہ کہ اگر میں اس ملت اسلام، مملکت اسلامیہ محمدیہ، دین اسلام والقرآن کی جو اسلامی ریاست ہے، اس کے اندر اگر میری مملکت کے اندر کوئی شخص غریب رہ جائے، کوئی محتاج رہ جائے، کوئی مفلس رہ جائے، کسی کی خدمت نہ ہو سکے، کسی کا انصاف نہ ہو سکے، کسی کے لیے کوئی بات نہ ہو سکے، کسی کی مدد تعاون نہ ہو سکے ہر طریقے سے، یا حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ نیل فرات تک، دریائے نیل تک اگر کوئی کتا، جانور، کھوتا، کوئی جانور، کوئی زمین پر رہنے والا جانور جو میری ریاست کے اندر آتا ہے بھوکا مر جائے تو مجھے یہاں سے پکڑ لینا گریبان سے، مجھے عدالت میں لاؤ، جیسے بھی ہو مجھے سزا دو، میں اس کا ذمہ داری اٹھاتا ہوں اور میں ذمہ دار ہوں، انشاءاللہ ایسا کام کبھی نہیں ہوگا ہم سے۔ یہ حضرت عمر فاروق کا جو جذبہ ایمانی، محبت، خلوص اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ مقام ایک یعنی کہ خلیفۃ المومنین، حاکم وقت، جسے مملکت اسلامیہ کا بادشاہ کہہ لیں، خلیفہ کہہ لیں، تمام مسلمان ملت اسلامیہ کا سربراہ کہہ لیں، اور سربراہ مملکت اسلامیہ دین محمد رسول اللہ، دین اللہ صراط المستقیم کا یہ جذبہ، یہ شوق، یہ محبت، یہ دیکھیں آپ کیا ہے یہ چیز، اس کو غور کریں۔ سب لوگ، ہم سب کو چاہیے، جامعات میں، مدارس میں، حکمرانوں کی عدالتوں میں، پارلیمنٹ میں، ہمارے صدر میں، جرنیلی کی سیٹ کے اوپر، سپاہیوں کی سیٹ کے اوپر، پولیس کی سیٹ کے اوپر، مدارس میں، ہر محکموں میں یہ گیس باپڈا کیا ہے لانتی، سب کے اندر سربراہوں کو، افسروں کو چاہیے کہ عقل کریں، سوچیں سمجھیں، دین کو پڑھیں، اللہ رسول سے ڈریں۔ یہ لمبی زندگی کے اندر کرسیوں کے اوپر بیٹھے نہیں رہنا ساری عمر، یہ خدا تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو نبھائیں، نیکی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اٹھیں کھولیں۔ سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ ہو، سندھ ہائی کورٹ ہو، کوئی کورٹ ہو، عدالتی ہوں، ضلعی ہوں، کونسلروں کے چکوک میں ہوں، شہروں میں ہوں، محلوں میں ہوں، ہر عدالت کے حکمرانوں کو، امینوں کو، جو اس کے سربراہ ہیں، سب کو یہ حکم ہے۔ اب یہ حکم کو سمجھے کون، مانے کون، کیوں مانے، ایسا کیوں کریں، اس کا کیوں نہ مذاق اڑائیں، اس دین کا، اس قرآن کا اور اس نبی کا، ان اصحاب رسول کا، ان اہل بیت مقدس کا مذاق اڑائیں۔ یہ ہمارا دین ایمان مذہب ہے، کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے عربی، ہم عربی کو سمجھ نہیں سکتے، نہ دینی تعلیمات کو۔ ہم قرآن پاک کو صرف اور صرف بچپن میں جو ہم نے پڑھ لیا، آ با سا تا ٹھا، یا با بھا، یا انگریزی میں پڑھ لیا ABCD وغیرہ وغیرہ، وہ بہت قرآن پڑھ لیا، بس آگے نہیں پڑھنا۔ دین دنیا کے اندر انگریزی اور عربی سے پیچھے رہنا ہے۔ انگریزی اور عربی میں ہمیشہ اسلامیات میں بچے بچپن سے ہی فیل آتے ہیں۔ یہ تو ہمارے پاکستان کا تعلیم کا ایک معیار اور اسٹینڈرڈ ہے۔ میں نے آپ کو ایک بہت پرانے میچز میں عرض کی تھی کہ میں اس اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اس قوم کے بانی اور فادر آف نیشن، ان کی چھوٹی بہن، سب سے چھوٹی بہن حضرت قائد اعظم کی چھوٹی بہن شیری بھائی، حضرت شیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ صلی اللہ، ان پر لاکھوں رحمتیں کرے، انہوں نے ایک سندھ میں اسکول کراچی میں ابتدا کی تھی، سب سے بڑا اسکول بنایا، پھر 5 بنایا، پھر 10 بنائے۔ اس کا نام، یعنی اس اسکول کے اندر میں نے تعلیمات ابتدائی حاصل کی، اور الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی بہت کرم و فضل ہوا، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی بہن سے تعلیمات بھی حاصل کی، انعام بھی لیے، اکرام بھی لیا، ایوارڈ بھی لیے، فرسٹ پرائز بھی لیا، اور ان کی شیریں زبان، جیسے ایران مملکت اسلامیہ میں کہتے ہیں نا، دنیا میں کہتے ہیں کہ فارسی جو ہے شیریں کلام، شیریں کلام ہے، شیریں کلام کہتے ہیں بہت میٹھا، سب سے میٹھا، شہد سے میٹھا، چینی سے میٹھا، ہر چیز سے میٹھا، اس کو شیریں کہا جاتا ہے۔
اب یہ ایران مملکت ایرانی فلاسفروں کا یہ دعویٰ ہے کہ فارسی زبان شیریں است. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ نام حضرت قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، فادر نیشن، اس ملک کے فادر، گریٹ فادر لیڈر، ان کے والدین مکرمین اللہ ان پر رحمت کریں، جب وہ شیریں پیدا ہوئیں ان کا نام شیریں رکھا. تو انہوں نے اپنی زندگی میں کئی کارنامے سر انجام دیے. سندھ کے اندر کراچی میں رہتے تھے. کراچی میں انہوں نے جو مدارس اور یہ جو بتایا اس کا، اب تو کالجز وغیرہ بن گئے، یونیورسٹی بن گئی ہے قائد اعظم کے نام سے رحمۃ اللہ علیہ کے. جیسے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں، علامہ اقبال یونیورسٹی اسلام آباد میں. تو شیریں نے اس اسکول کا ایک گروپ، یعنی کہ ایک پارٹی انجمن بنا دی، اور وہ گورنمنٹ کی طرف سے ریکگنائز منظور ہے. میں نے حضرت محترمہ شیریں بائی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سے کلاسوں میں درس اور میسیجز بھی پڑھے، سنے، تقاریر بھی سنی اپنے، یعنی کہ اسکول کے جو قومی اور صوبائی سطح پر جو اجلاسات اور انعامی تقاریب ہوتی ہیں ان کا پیغام بھی سنا. میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، بہت ہی چھوٹا تھا، لیکن کم دیکھ سکا. اس کے بعد جو آپ کی رشتہ دار، آپ کی بہنیں، یعنی کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی رشتہ دار بہنیں، شیریں، حضرت شیریں، محترمہ شیریں کی جو چھوٹی بہنیں، وہ آتی رہیں. وہ اسکول کی اس ادارے کی سربراہ تھی. پھر ٹیچرز کا دور آ گیا. ہم نے پھر وہ وہاں سے مڈل کلاس تک اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے پھر دوسرے گورنمنٹ اسکول میں چلے گئے. اس طرح ہائی اسکول حاصل کیا، پھر ہم نے کالجز اٹینڈ کیے، پھر کراچی کی یونیورسٹیز اٹینڈ کی وغیرہ وغیرہ. پھر میں سعودی مملکت العربیہ سعودیہ چلا گیا. ریاض میں ہم رہے، جدہ میں رہے، مکے میں رہے، دمام میں رہے، خبر میں رہے، الطائف میں رہے. لیکن میں اور ہمارے ساتھ جو بھی ہیں، ماں باپ تو اعلیٰ تعلیم اور لیڈر تھے، فوج کے سربراہ تھے یہاں پاکستان میں بھی، ایئر فورس کے اور ملٹری کے، بہت پڑھے لکھے. انگریزوں کے دور کے اندر قائد اعظم کے خدمت گزاروں میں سے آپ کا نام سر فہرست تو نہیں آتا، لیکن سر فہرستوں کے اندر نہیں ہے، لیکن خدمت گزاروں کے اندر اعلیٰ مقام ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بہن، اس قوم کی مادر ملت، رانا لیاقت علی خان صاحب، جنرل ایوب خان صاحب، ان کے ساتھ ان کے یعنی کہ ملٹری کے عہدے کے اندر بہت اعلیٰ مقام اور بہت خدمت گزار رہے. پھر سعودیہ میں شاہ فیصل مملکت عربیہ سعودیہ کے جو بادشاہ تھے ان کے دور میں گئے. اب پوری فیملی چلی گئی تھی. ہم بچے پڑھتے رہے اور آپ یعنی کہ کام کرتے رہے. میں نے آپ کو کئی بار کہا میرے باپ بہت بڑے سائنسدان اور ملٹری کے تمام ڈپارٹمنٹ کے ایڈوائزر اور سربراہ میں کہتا ہوں، ملٹری نہیں کہتی، کیونکہ ہمیں جو تعلیمات دی قرآن حدیث سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، کمپیوٹر کی، جو وہ خود کرتے تھے، انٹرنیشنل سیٹلائٹ کمیونیکیشن، جو نیو ماڈرن ٹیکنالوجی دنیا کے اندر آئی تھی، اس کے وہ بہت بڑے ماہر اور سائنسدان تھے. وہ ہم نے دیکھا، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی اور اپنے محکموں میں، آرمی میں، ایئر فورس میں رہے، سعودیہ میں رہے. انہوں نے دنیا کے اندر کوئی جمہوریت کی اختیار نہیں کی، نہ ہی پبلک کی زندگی گزاری. یہ ہمارے ایک ملٹری کے اندر، فوج کے اندر، خاص کر دنیا کی ہر فوج کے اندر یہ ایک معمول اور ایک یعنی کہ تعلیمات اور ایک فیلڈ ہے کہ وہ جو آرمی افسر ہوتے ہیں، بڑے بڑے چھوٹے، جو بھی بڑے افسر جو بن کر محکموں کی خدمت کرتے ہیں آرمی کی، وہ ان کے چاروں چپیرے ایک سیکورٹی لگا دیتے ہیں. ان کو رشتہ داروں سے نہیں ملنے دیتے، ان کو ماں باپ سے نہیں ملنے دیتے، باہر کی دنیا کم دکھاتے ہیں. اس قسم صرف ملٹری اور جو ملٹری کی فیلڈ ہیں وہیں پر ان کو مکان، کوٹھی، کاریں، جیپیں، ہر کمیونیکیشن دی جاتی ہے، باقی پر کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ دنیا کے اندر انگلش رواج ہے، پاکستانی اسلامی رواج نہیں ہے. انگلینڈ کے اندر سے آیا، انگلینڈ نے نافذ کیا، امریکہ میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، روس میں بھی ہے، ایشیا میں، ہندوستان میں، ہر جگہ ہے. اب کیا ہے کیا نہیں ہے یہ آرمی والے جانتے، کیوں ہے کیا نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد مفاد، ملک و قوم، ہمارے لیے سب کے لیے بہتری ہوگی تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اللہ بہتری قائم رکھے، بلائی قائم رکھے. اسی لیے دعا کرتا ہوں بار بار، اللہ ہم وطنوں پر، اس وطن مقدس پر، ماں باپ کے وطن مقدس پر، اسلامی مملکت اسلامیہ پاکستان کے اوپر، ہم وطنوں پاکستانیوں جو بھی ہوں، سب پر، تمام محکموں پر رحمت ہدایت کر، اور اپنی شفا اور رحمت اور نصر من اللہ فتح قریب ہم کو عطا کر، اور کامرانی اور فتح دے ہر میدان میں. الحمدللہ رب العالمین. تیرے پر
توکل کرتے ہیں. انک علی کل شیء قدیر انت الذی لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم الوکیل النعم الرزاق ذو القوۃ المتین خیر الحافظین آمین یا رب العالمین. بات چل رہی تھی شیری بائی کی، محترمہ فاطمہ شیری بائی. حضرت فاطمہ کا بھی میں نے دور دیکھا، لیکن اس وقت بہت ہی چھوٹا تھا کہ مجھے آبا تاز بھی نہیں آتا تھا، لیکن میں سنتا تھا کانوں سے، مجھے سمجھ آتی تھی کہ بتا رہے تھے کہ الیکشن آ رہا ہے جس میں فوج کے جرنیل ایوب خان صدر مملکت فیلڈ مارشل کا جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل ہیں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، جس میں حضرت محترمہ مادر ملت فاطمہ الیکشن ہار گئی تھی. بہرحال اس کی قصہ کہانی بعد میں اپنی تعلیمات میں اسکولز کالجز میں اخباروں اور جو انٹرنیشنل ہسٹری ہے اس کے اندر پڑھی تھی کہ کیا ہے. جیسے آج کل کے حالات ہیں اس وقت بھی ایسے حالات تھے. ملک و قوم کے اندر 73 سال سے اصلاحی اور سیکورٹی کے حساب سے، تعلیماتی افہام و تفہیم کے حساب سے، سیاسی ہو مذہبی ہو، پورے ملک کے اندر قومی اعتبار سے سیاست کو مذہب کو ہمیشہ بدنام کیا گیا، اور بدنام ہی لوگ لیڈر آئے جنہوں نے کیا کچھ پھیلایا کیا کچھ نہیں پھیلا. یہ سب ایک کچڑ مکڑ، ایک جیسے کہتے ہیں نا علی بابا گریٹ ورلڈ کا رئیس ترین بادشاہ تھا عربوں کا، وہ ایک غریب خاندان سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا، امیر ترین آدمی بنا دیا. دیکھیں جس طرح عربوں کے اندر لاکھوں اسٹوریز یعنی کہ کہانیاں انبیاء کی اور اللہ کے ولیوں کی اور بادشاہوں کی ہیں، اسی طرح یہ ہندوستان سرزمین جو ہماری، جس کو ہم ہندوستان پہلے کہنا پڑتا ہے، بر صغیر ہندوستان پاک و ہند اب بنے، اس کے اندر بھی لاکھوں کروڑوں اسٹوریاں ہیں نیک لوگوں کی، نیک حکومت کرنے والے جرنیلوں کی، بادشاہوں کی، مسلمانوں کی، ہندوؤں کی، سکھوں کی، ہر قوم کی جو بادشاہ حکمران ولی نیک لوگ آئے ان کی لاکھوں کروڑوں یہاں بھی ہسٹری ہے. یہ ہر دنیا کے ملک میں، ایشیا میں، مغرب میں، مشرق میں، ویسٹ میں، یورپ میں، امریکہ میں اور دنیا کے ہر ملکوں میں. تو یہ تمام ہسٹری لٹریچر جو دنیا جہاں کا ہے، عربی کا، انگریزی کا اور اردو کا، اس کے اندر میں نے ماشاءاللہ ڈبل ٹریبل پی ایچ ڈی کیا، ایوارڈ لیے، تمغے لیے، سندے لیے، سب کچھ لیا، لیکن میں نے سب کو چھوڑ دیا. جامعات کو چھوڑ دیا، ان علاقوں کو چھوڑ دیا، امریکہ کو چھوڑ دیا، لندن کو، گریٹ برطانیہ کو چھوڑ دیا، عراق کو چھوڑ دیا اور سعودی عرب کو چھوڑ دیا، مصر کو چھوڑ دیا، ہندوستان کو چھوڑ دیا، دبئی کو چھوڑ دیا، کویت، بحرین، سارے ملکوں کو چھوڑ کر، حتیٰ کہ میں بچپن کا میرا علاقہ پڑھتا جہاں رہا، سندھ، کراچی کو چھوڑ دیا. میں پنجاب میں ہوں، پنجابی ہوں، میری زبان عربی، پنجابی، انگلش یہ مجھے ماں باپ کی طرف سے ورثے سے ملی، میرے ماں باپ جد امجد کے ورثے سے ملی. میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ میرے جو بزرگ نانا نانی ہیں وہ بھی یہاں گاؤں کے رہائشی پنجاب میں ہیں. وہ پاکستان اور ہندوستان کے مشہور ترین سید شاہ صاحب ہیں، پیر جماعت علی شاہ صاحب، ان کے وہ خلیفہ اور مرید بھی تھے، میری نانی محترمہ اور میرے نانا صاحب. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح میرے دادا محترم اور دادی صاحبہ. دادا صاحب ہندوستان کے مشہور ترین ولی اللہ، گریٹ فلاسفر، گریٹ علامہ، مفتی، چاہے وہ تاریخ کے اندر ایک چھوٹے سے مدرسے کے، ہر کوئی چھوٹے کام سے ہی اعلیٰ بنتا ہے، چھوٹے سے مدرسے کے بزرگ ناظم اور اعلیٰ سربراہ تھے. انہوں نے بریلویت کو دنیا میں نہیں پھیلایا. بریلوی میں نے آپ کو عرض کی کہ ایک مدرسے کا نام ہے. تو بہت بڑے مشہور ترین سائنسدان بھی ان کے مرید تھے. کن کے؟ شاہ امام احمد رضا شاہ صاحب، خان صاحب، خان کا بھی لقب ان کو ملا. کیوں ملا؟ اب میں اگر آپ کو بتاؤں گا تو آپ پھر میرے خلاف ہوں گے، انگلیں اٹھائیں گے. شاہ امام احمد رضا شاہ خان صاحب مغلیہ خاندان کے چشم و چراغ تھے، شاہی خاندان کی اولاد تھے، لیکن ان مغلیہ شاہ خاندان کی اولاد تھے جو مذہب کے اندر سبقت اور دسترس اور اعلیٰ مقام لیتے ہیں. جو مغلیہ خاندان کے اندر بڑے بڑے اولیاء اللہ بزرگ گزرے ہیں اس کے خاندان میں سے، اس فیملی میں سے نہیں ہے جو بادشاہ گزرے 1000 سال، لیکن خاندان ایک ہی ہے، لیکن ان کی جو برانچ ہے، یعنی جو سیاسی لیڈر تھے، حکمران تھے، شہزادے تھے، بادشاہ تھے،
یہ مذہبی جو مغلوں کے خاندان کے اندر لیڈر سربراہ جو بزرگ اللہ کے ولی تشریف لائے، اس خاندان میں سے شاہ امام احمد رضا شاہ خان صاحب دنیا کے مشہور ترین پروفیسر، ڈاکٹر، علامہ، مفتی شریعت محمدی دین اسلام کے ماہر العلوم، اور حتیٰ کہ دنیا کے کچھ سائنسدانوں نے آپ کو چیلنج کر دیا تھا جب کہ پتہ لگا کہ ہندوستان میں یہ ابھی مغلیہ خاندان کا بزرگ اور اس کو گریٹ انسان کہتے ہیں، تو اس سائنسدان نے چیلنج کیا کہ اگر اتنا بڑا پڑھاکو یا عالم فاضل یا ولی اللہ ہے جو سائنسدان کے کچھ سوالات کا جواب دے، تو شاہ امام احمد رضا شاہ خان صاحب صلاۃ اللہ السلام علی انبیاء والمومنین وعلی آلہ وآلہ بیت وصحابہ وعلی اولیاء اللہ ہند والعرب والعجم وفی العرب وفی البلاد المملکۃ الاسلامیہ پاکستان میں جتنے اولیاء گزرے اللہ ان پر، ان کے ماں باپ پر، ان کے عقیدت مند محبت والے صحیح عقیدت مند لوگ مومن مومنات کو سب کو ان پر رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ حالانکہ ولی اللہ کا میں نے آپ کو نشانی بتائی، نیک لوگوں کی، علماء کی، بزرگوں کی، وہ اپنا دعوے نہیں کرتے، اتنی دنیا میں پرچار نہیں کرتے، بھاگتے دوڑتے نہیں، جلسے جلوس اور یہ چیزوں سے نفرت کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، دین کے راستے پر بولتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، اعمال اچھے کرتے ہیں، درویشی ان کی صفت اور سیرت ہوتی ہے۔ غربت میں تو ہر کوئی ہوتا ہے، چاہے کوئی کہتے میں بادشاہ ہوں، وہ غریب ہی ہے، کیوں جب اس کی مظلومیت و گمرانی سربراہی جب بادشاہوں کی سربراہوں کی جب آتی ہے، چاہے وہ جرنیل ہوں، چاہے وہ بڑے سربراہ ہوں کسی محکموں کے، جب ان کو اتارا جاتا ہے یا وہ اتر جاتے ہیں، معزول ہوتے ہیں، تو وہ دنیا کے سب سے حقیر اور غریب ترین لوگ کہلاتے ہیں۔ وہ خود مظلوم ہو جاتے ہیں، فریادیں لے کے، جیسے ہم لوگ سب لوگ عرصے دراز سے میں کہہ رہا ہوں کہ مملکتوں کے اندر جیسے پاکستان میں 73 سال سے کچھ بھی نہیں ہوا، فریاد رس مر گئے، درخواستیں دینے والے کروڑوں درخواستیں، جتنی اب پاکستان میں پاپولیشن نہیں ہے اس سے کئی گنا ہزار گنا درخواستیں محکمہ دفتروں میں پڑی ہوئی ہیں، ہر محکمے میں، چھوٹے بڑے علاقوں میں، شہروں میں، صوباؤں میں، صوبائی علاقوں میں اور دارالخلافوں میں، صوبائی دارالخلافوں میں، وہ درخواستیں ردی کی ٹوکری میں جمع ہوئی جا رہی ہیں، کچھ پھاڑ دی گئی پرانی، کچھ ضائع کر دی گئی، کسی انسان کو بھلائی اور انصاف، مدد، تعاون اور شفقت کا ہاتھ اور محبت خلوص نہیں ملا۔ اس کا کون ذمہ دار ہے، کون نہیں ہے؟ ہمیں علامہ اقبال کی تعلیمات کا سہارا لینا پڑتا ہے، ہمیں قائد اعظم کی تعلیمات کو لینا پڑتا ہے۔ میں نے عرض کی تھی کہ ہم لوگ ایوانوں میں، سرکاری دفاتر میں، اپنی مجالس کے بیٹھکوں میں، حالوں میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، سر سید رحمۃ اللہ علیہ، محمد علی جوہر، محمد علی گوہر اور بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ بزرگان دین، سیاسی، مذہبی جو بڑے معروف دنیا کے رہنما پاکستان ہندوستان میں گزرے، ان کی تصاویر سجا کر اور بیٹھ جاتے ہیں، حکومت کرتے ہیں اور دنیا پر اور قوم پر، ملک پر، غریبوں پر چپیڑے مارتے ہیں، کوڑے مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ناانصافیاں کرتے ہیں اور کسی بات کو مقصد کے لیے حل نہیں کرتے۔ اور یہ کیا مقصد ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم لوگوں نے دین کے ساتھ مذاق کیا۔ دنیا کے اندر شیطان جیسے قرآن کی ذلالت کر کے ذلیل کرتا ہے، دنیا کے فلاسفر جو کافر یہودی جن کو ہم کہتے ہیں شیطانوں کے پیروکار اور چیلے، جو دنیا میں قرآن کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین اسلام کا اور خداوند کا، دوسرا رب العالمین کا تمسخر اڑاتے ہیں، یہی بات ہے، اسی بات کے مترادف اور یہ برابری ہے۔ تو میں نے عرض کر رہا تھا کہ وہ سائنسدانوں نے چیلنج کیا حضرت شاہ امام احمد رضا خان صاحب بریلی کے ہندوستان کے ولی اللہ کامل، فلاسفر اور عالم دین کامل، تو وہ اس وقت کی جو ملکہ تھی، انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان پاکستان میں، اس کا مجھے یعنی کہ یہ تذکرہ تھوڑا سا کرنا پڑ گیا انگریزوں کا بھی۔ میں نے آپ کو کہا کسی قوم مذہب میں لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، کئی زیادہ شیطان ہوتے ہیں، کوئی منافق بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ان اعمالوں کا وارث و ذمہ دار ہے، اس کو جنت دے، دوزخ دے، اس کو انعام دے، روزی دے، دنیا دے، کیا دے، بھلائی دے، فتح دے، یہ اختیار سب اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ہے۔ تو وہ اس وقت کی جو ہندوستان کی ملکہ تھی، اور لارڈ تھا، لارڈ ولیم تھا، پتہ نہیں کون تھا، ملکہ الزبتھ کا خاندان تھا، اس نے دنیا کے کچھ بڑے بڑے سائنسدانوں کو ہندوستان میں دعوت دی
ان سائنسدانوں میں جو بہت بڑا تھا یا کچھ بہت بڑے سائنسدان تھے، مطلب سینکڑوں سائنسدان یہاں آ گئے یورپا سے کہ اس انگلش کنٹریز سے. تو اس میں سے ایک بہت بڑا فلاسفر، ڈاکٹر، سائنسدانوں کا سائنسدان جو اس وقت کا موجود تھا، جیسے ہمارے آج کل نزدیک ترین مشہور ترین نوبل پرائز یافتہ ورلڈ کی دنیا کے ڈاکٹر عبدالسلام، مسلمان پاکستانی. یہ نزدیک ترین کا ہے، یعنی کہ نوبل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کا، اس ٹائم کا، اس زمانے کا بہترین، سب سے بھلا اور بڑا اسکالر، ڈاکٹر، فلاسفر اور سائنسدان ہے اپنی فیلڈ کے اندر، باقی فیلڈوں میں نہیں. تو یہ سائنس کا ایک بہت بڑا ایوارڈ ملا. اس وقت کے جو ایوارڈ دیے ملکہ نے یا باہر دنیا سے انہوں نے ایوارڈ تمغے بڑا کچھ حاصل کیا اسناد. تو وہ الزبتھ خاندان کی جو ملکہ تھی، لارڈ ولیم کا خاندان، جو ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا، انگریزوں کا 100 سال جہاں حکومت کی، تو وہ ہندوستان کی کئی چیزوں پر ریسرچ کرانے کے لیے ان کو دعوت دی تھی اور ایوارڈ دینے تھے، تمغے دینے تھے، ان کو نوبل پرائز دینا تھا. تو اس میں کچھ سائنسدان تھے وہاں کے علاقے محفل، اور اس لوگوں ہندوستان سے پتہ لگا کہ مذہب، یعنی یہ ہندوستانی قوم مذہب پرست بہت زیادہ ہے، جس میں سب سے زیادہ مشہور مسلمان ہیں. دوسرے جو نیک ہندوازم کے جو صحیح لوگ ہیں، جھگڑالو یا انتہا پسند نہیں ہیں، ان کے کچھ نام ہیں، وہ نام انہوں نے ان کے آگے پیش کیے. یہ ریسرچ کروانی تھی، تو انہوں نے سب سے پہلا نام مسلمانوں میں امام احمد رضا خان صاحب کو تجویز کیا. ہندوؤں میں بھی ایک بندے کو تجویز کیا. تو ملکہ کو، اس وقت کے لارڈ کو کہا گیا کہ شاہ امام احمد رضا خان صاحب کو دربار عالیہ میں حاضر کیا جائے. سائنسدانوں نے یہ حکم کیا ملکہ کو، اس وقت کے لارڈ کو، کہ ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگے دین مذہب کیا ہے، یہ دینی لوگ کیا ہیں، ملا کیا ہیں، مولوی کیا ہیں، مسجدوں میں، مدرسوں میں بیٹھے خدمت کرتے رہتے ہیں، دین دنیا کون سا پھیلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یہ انہوں نے ریسرچ کرنی تھی. تعجب کی بات ہے نا. آپ نے یہ کبھی واقعہ سنا نہ ہوگا، سنا بھی ہوگا تو بزرگوں کو، علماؤں کو، مسلمانوں کو پتہ ہوگا، جو جید اور جو مسلمانوں اور وطن کے، پاکستان کے حامی عناصر اور ہمارے مددگار دوست یار ہیں، یا مرشدین سے سنا ہوگا. کیونکہ میرے دادا تو ان شاہ امام کے خلیفہ تھے ہندوستان میں، وہاں سے پھر یہاں آ گئے تھے پاکستان بننے سے پہلے کے. نانا نانی کا بتایا. پھر جماعت علی شاہ صاحب جو سیالکوٹ کے رہائشی تھے ادھر، وہ بہت بڑے شاہ قوم سید خاندان سے تھے، ان کے خلیفہ تھے. نانی بھی میری ان کی خلیفہ تھی. تو اس طرح وہ شاہ امام رضا خان صاحب نے انکار کر دیا ملکہ کی دعوت کو، اور اس وقت کے لارڈ کی دعوت کو، اور سائنسدانوں کی دعوت کو. وہ دعوت نامہ ملکہ کا بڑے عزت احترام کے ساتھ، فوج کے جرنیل، سپاہی محافظ جو تھے، وہ گھر آ کر شاہ امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ السلام کے مدرسے میں گھر آ کر ان کی بیٹھک میں بیٹھے، اور ملکہ کا بڑے اسلوب اور اخلاق ادب سے وہ رکا اور دعوت نامہ دیا کہ آپ کو عزت افزائی دی جا رہی ہے ملکہ اور لارڈ کے محل کے اندر، گورنری کے اندر، گورنر ہندوستان کے لارڈ کے اندر، تمام عدالت کے علماء، باہر دنیا کے بڑے بڑے اسکالر، سائنسدان آئے ہوئے ہیں. وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ویلکم کر رہے ہیں کہ آپ بھی آئیں، شامل ہوں. تو علامت الہند، امام الہند شاہ احمد رضا خان صاحب، شاہ صاحب بریلوی، جو بریلی مدرسے کے سربراہ بانی بھی ہیں، انہوں نے اس کاغذ کو غصے سے پھاڑ دیا، اس دعوت نامے کو پھینک دیا. برا بلا نہیں کہا، بد کلامی نہیں کی، لیکن یہ اتنا ضرور کہا کہ میں کسی قوم کا، کسی اس زمین کے اوپر کسی کا بھی غلام یا بندہ یا محتاج نہیں ہوں. یہ رب العالمین کی زمین ہے، اس کے اوپر میں نے مدرسہ بنایا، اللہ کا گھر بنایا، ہندوستان کے اندر مسلمان ہوں الحمدللہ. مجھے کسی قوم، مذہب یا کسی تمغوں اور یہ چیزوں کی یا اسناد کی یا نوبل پرائز کی یا ہیرا جورات کے سونے کے بکسے بھرے ہوں، چاندی کے، سونوں کے ہیرو، مجھے کوئی تمغے، کوئی تاج کی ضرورت نہیں ہے. میں خدا کا حقیر بندہ ہوں، فقیر ہوں، اللہ کے دین کا، محمد رسول اللہ کے دین کا، ان کے اہل بیت اصحاب اور اولیاء اللہ کے دین کا جو ہم تک پہنچا ہے، اس کا میں فقیر حقیر ایک معلم بندہ ہوں. چھوٹا سا مدرسہ اور مسجد ہے
میں تمہاری محفل کو کچھ نہیں سمجھتا، یہ حقیقت ہے، میں نے فرینکلی ٹو دی ٹروتھ آنیسٹلی کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ آپ حکومت کر رہے ہیں، میں نے کبھی دخل نہیں دیا، جو مرضی کریں آپ لوگوں نے میرے کام میں دخل دینے کی کوشش کیوں کی؟ اس لیے میں نے رکا پھاڑا۔ یہ غلط بات ہے نا، یہ رانگ پالیسی ہے۔ میں ایسی سیاست اور ایسے مذہب کو نہیں مانتا، ایسی ملکہ اور ایسے بادشاہ کو نہیں مانتا جو دنیا کے اوپر ایسی بد اخلاقی اور بد سلوکی والا ماحول پیدا کرے۔ جانوروں والے علم کے علماء اور سائنسدانوں کے وہ پیروکار ہے، تو اس کو میری کیا ضرورت پڑی ہے؟ جاؤ کام کرو۔ وہ جرنیلوں کو، سپاہیوں کو، جو افسر تھے سیکورٹی گارڈ کے، ملکہ کے، لارڈ کے، بھگا دیا، وہ آ گئے۔ لیکن یہ عام ماحول میں بات ہوئی، وہ سمجھ گئے کہ یہ شخص برا نہیں ہے، یعنی کہ یہ جو رکا جنہوں نے دیکھا جو آئے تھے وہ اس بات پر 100 تھے، 150 تھے، محافظ، جرنیل، چیف سیکورٹی گارڈ، ملکہ کے، لارڈ کے، انہوں نے اس کے ماحول کو پسند کر لیا۔ یعنی جو آئے تھے، ٹھیک ہے نا، دعوت نامہ لے کر ملکہ کا، برطانیہ کی اور سائنسدانوں کا، انہوں نے جا کے ملکہ کو بڑے ادب احترام سے، لارڈ سے کس طرح سمجھایا کہ ہی از اے گریٹسٹ سر، گریٹسٹ اسکالر، فلاسفر آف دی اسلامک ریلیجیس، وی آر ایکسیپٹڈ۔ یعنی ہم نے اس بات کو تسلیم کیا، یہ نہیں کہا کہ اسلام قبول کیا۔ انگریزی بھی اور عربی بھی، اردو بھی، ہندی بھی ہمیں عام معنوں میں نہیں سمجھ آتی، نہ سمجھانے والی کی سمجھ آتی ہے، نہ سمجھنے والوں کو سمجھ آتی ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو بار بار عرض کرتا ہوں، اگر میری تقاریر میسج کو پسند کرتے ہیں بھائی میرے، خدا رسول کی خاطر، دین دنیا کی خاطر، اپنی زندگی کو اصلاح کے لیے، اپنے قوم ملک کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اس خاندان کے لیے، اس نیشن کے لیے، کم سے کم میں اپنے ملک میں ایسی خدمت ادا کروں، کوئی مجھ پر انگلی نہ اٹھائے، کوئی نقطہ نہ اٹھائے کسی قسم کا، کسی فیلڈ میں دعویٰ کرتا ہوں، موسٹ ویلکم کرتا ہوں، اٹھائے، چیلنج کرے، بولے، چیلنج کرے مجھے، جہاں مرضی کرے، میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا یہ بات کی بات ہے، لیکن اس کی سوال کا، اس کی حاجت کا، اس کی مشکل کشائی کا، اس کے مسائل کا میں حل کروں گا اور دوں گا، مدد کروں گا، تعاون کروں گا۔ میں خود بھی مددگار ہوں، معاون ہوں، اور آپ سب معاونین اور مددگار۔ اور یہ انٹرنیشنل جو میں نے آپ کو بتایا، یوٹیوب یونیورسل انکریڈیبل امیزنگ ٹاکنگ چینل اسی لیے کھولا گیا۔ آئیں، موسٹ ویلکم، شروع سے آپ کو موسٹ ویلکم کر رہا ہوں۔ اپنی سیڈیاں، اپنے میسیجز بھیجیں، موسٹ ویلکم فار دی ہیومینٹی، فار ہیومن کائنڈ سروسز، فار دی جسٹس اینڈ پیس، برادرہڈ اینڈ دا ورلڈ وائڈ۔ تو یہ ورلڈ وائڈ لنک کا کمیونیکیشن سسٹم ہے فار دی ٹروتھ اینڈ دی فار ٹرولی اینسلی آن دی ٹروتھ وے۔ تو اگر جو اس چیز کو نہیں سمجھتا وہ نہ کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کسی دین مذہب کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی بادشاہ کا ہو، کوئی حکومت کا ہو، کسی ملک کا ہو، اسلامی کا، غیر مسلامی کا، ہند میں، پاکستان میں، برصغیر میں، عرب میں بھائی سب سے اس چیز سے پناہ میں مانگتا ہوں اللہ سے کہ مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، کسی قسم کی لالچ نہیں ہے۔ یہ ایک جنرل فیلڈ ہے فار دی انگلش اسپیچز ٹاکنگ اسٹوڈیو، فار دی ورلڈ وائڈ عربین اسپیچز ٹاکنگ اسٹوڈیو، فار دی ہندی، اردو، پنجابی، آل وائسز ٹروتھ وے، ٹو ایجوکیشن، ٹو گائیڈنس، ٹو ہیلپ فل سپورٹ فار دی ہیومنائٹی، ہیومن رائٹس، فار دی ہیومن ورلڈ، فار پیس اینڈ جسٹس، فار برادرہڈ، ٹرولی آنیسٹلی آن دی ٹروتھ وے، سو دیٹ یہ جو اسٹوڈیو اور یہ جو ٹاکنگ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، میسج دے رہا ہوں، اس لیے اسی کا نام میں نے یہ رکھا اوپنلی، جیسے علامہ اقبال کی یونیورسٹی پوری دنیا میں بین الاقوامی اوپن یونیورسٹی کہلاتی ہے، کہ یہ میرا اسٹوڈیو، یہ بات چیت، یہ پیغامات، دینی، اسلامی، سیاسی، مذہبی، ہسٹوریکل سیاسی بیانات، مذہبی بیانات، ہسٹریز، ورلڈ ہسٹری، یونیورسٹی ہسٹری کے متعلق ہوں۔ میں نے اپنے ٹاپک میسیجز میں بھی دیتا ہوں، یعنی کہ وہ لکھ کر بھی، کتابوں میں، رسالوں میں، شہنشاہ جہاں، شہنشاہ الاعجاز احمد مغل الحیدری کا پیغامات، میسیجز فار دی ہیومنائٹی، فار ہیومن رائٹ سروسز، فار دی جسٹس، سپورٹنگ، ہیلپنگ، ٹھیک ہے نا جی، فار دی پیس اینڈ جسٹس، برادرہڈ اینڈ ہیومنائٹی ہوڈ۔ تو اس کو سمجھے، غور کریں۔ تو وہ ملکہ اور لارڈ جو تھا ہندوستان کا، تو انہوں نے کہا پھر کیا کیا جائے، وزراء کو اور سائنسدانوں کو مخاطب ہو کے بتایا گیا کہ یہ وہاں سے معلوم چلا کہ آپ سب لوگوں کو اس کے پاس جانا پڑے گا، بس
اس کا مقصد یہ ہے، اور آپ کو عزت افزائی اور اس کا ادب احترام کرنا پڑے گا۔ آپ ملکہ ہیں تو ملکہ رہیں اپنے گھر میں، اپنے محل میں، لارڈ ہیں تو اپنے لارڈ خانے میں رہیں، جرنل ہے کوئی فوجی ہے کوئی سائنسدان ہے وہ اپنے خانوں میں گھروں میں رہیں، جہاں کے ہیں وہاں رہیں۔ تو انہوں نے اس حساب سے جرنیلوں نے وہ سیکورٹی چیف آفیسر جو تھے بڑے بڑے، جو ملکہ کے ساتھ لارڈ کے ساتھ رہتے تھے، کچھ جو سائنسدانوں کے ساتھ تشریف لائے تھے، وہ 100-150 بندوں نے جب دیکھا کہ شاہ امام احمد رضا خان صاحب یقیناً ایک بہت گریٹ آدمی ہے، کوئی گریٹ ریلیجیس فلاسفر لیڈر ہیں، یہ کجا کے چھوٹا سا مدرسہ یا مسجد کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی، نہیں سمجھے کہ نہیں انسانیت کی قدر کرنی چاہیے۔ انہوں کو اس چیز کا علم تھا اور سمجھتے، ہر انسان سمجھتا، ہر دور میں سمجھتا ہے کہ انسانیت کیا ہے، ہیومن رائٹس کیا ہے، ہیومن پیس کیا ہے، ہیومنائٹی کیا ہے، ہیومن کائنڈ سروسز کیا ہے۔ یہ پوری دنیا کا ہر انسان سمجھتا ہے، پڑھا لکھا ہو، سائنسدان ہو، عالم ہو، ڈاکٹر ہو، فلاسفر ہو، مذہبی لیڈر ہو، پیشوا ہو، مرید ہو، امام ہو۔ اگر نہیں سمجھتا تو صرف جاہل، میں نے آپ کو بتایا تھا جو کافر ہیں، منکر ہیں، یہودی ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، شیطانیت کے پیروکار ہیں، وہ نہیں سمجھے گا۔ یہ تو آپ لوگوں کو ہی معلوم ہے۔ یہ درس بار بار دینا پڑتا ہے آپس میں، کیوں دینا پڑتا ہے؟ ہم بھول جاتے ہیں، صبح شام بھول جاتے ہیں۔ اب میں دن رات جو نمازیں پڑھوں اس میں قضا بھی ہوتی ہیں، بھول بھی جاتا ہوں۔ قرآن پڑھتا ہوں، میں نے ہزاروں بار پڑھا، اس کی ہزاروں بار تفسیر ترجمہ لکھا پڑھا۔ میں نے بتایا میرا 12-14 ہزار، جو 10,000 12,000 4,000 کر کے میں نے سیرت نبی، اسلام، دین کی مکمل تفصیل، شرح، تفسیر کی 4,000 بکس لٹریچر، ایک لٹریچر جو ہے، ایک بک، ایک جلد جو ہے، انشاءاللہ تعالی 500 یا 1,000 صفحے سے کم و بیش نہیں ہے۔ کتنے ہزار صفحے ہو گئے آپ خود اندازہ لگا لیں۔ 4,000 بکس میں نے تمام انبیاء علیہ السلام و اجمعین کی کتابوں، ان کی سیرت و کردار، ان کے فعل، ان کے دین مذہب کی تعریف کے لیے بکس لکھی ہوں۔ اس کا بھی یہی حال ہے، 500 سے 1,000 تک صفحے تک جلدیں ہیں۔ پھر میں نے سائنس، ٹیکنالوجی، جنرل نالج، دنیا جہاں کا جو نالج پھیل رہا ہے، یہ نئی میری اب کی جدید ایجاد ہے کہ میں نے 4,000 اس کے اوپر بکس لکھ رہا ہوں۔ اس طرح 4-5 ہزار، 20 لاکھ، 25 لاکھ، 50 لاکھ کی تعداد پہنچ جائے گی انشاءاللہ ان قریب، کہ میں نے اپنے انٹرنیشنل یونیورسل ہسٹری ٹائم جونگ میگزین، نیوز میگزین اینڈ نیوز پیپر اینڈ دی بکس اینڈ دی شاہ جہاں عالمگیر، شہنشاہ اعجاز، شہنشاہ جہاں میگزین، نیوز پیپر اینڈ بکس کا جو لٹریچر اور لائبریری ہے، اس کے اندر میں نے یہ ساری ملا کر 20-25 ہزار کتابیں، میگزین، بکس اور لٹریچر، دینی، مذہبی، سیاسی اور سائنسی اور جدید علوم کا بن جائے گا، جو انشاءاللہ ان قریب اس کی اللہ تعالیٰ نے توفیق ہمت دی، رحمت کرم کیا تو میں اس کی پبلش اشاعت بھی کروں گا، نشر بھی کروں گا، اور کرتا رہا ہوں اور کر رہا ہوں۔ پوری دنیا میں کئی میرے دوست احباب، رشتہ دار جو میری بکس اور کتابیں اور رسالوں کو رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیتے رہتے ہیں، ہر ملک کے اندر الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے اس انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملا، توفیق، صحت اللہ نے دی، تو میں نے ساری یہ جتنی میں نے کتابیں کا ذکر کیا لٹریچر کا، اپنے بیان دیتا رہوں گا اللہ تعالیٰ کی صحت اور من توفیق اور رحمت اور فضل و کرم سے، اور بکس وغیرہ جو بھی میں نے اشاعت نشر کی وہ دیتا رہوں گا۔ تو یہ میرے تاریخی حوالے سے ایک واقعہ تھا جو میں نے اپنی گریٹ نیو جنریشن ماڈرن جنریشن بک کے اندر لکھا تھا، واقعہ امام احمد رضا خان صاحب کا، اور اپنے ایک پرانے میگزین شہنشاہ جہاں عالمگیر، شاہ جہاں میگزین عالمگیر، جس کا ٹائٹل تھا، مشہور ہے وہ، پاکستان کراچی سے لے کے اسلام آباد، سندھ، لاہور میں جب میرے دفتر، سکہ بازار، داتا دربار، چبرجی اور یہ پرانی انارکلی اور یہ یعنی لوہاری گیٹ وغیرہ میرے دفاتر اور رابطے اور برانچز تھی، فروع تھی۔ میں نے اپنا 5-10 سال یہ اپنی پبلسٹی کی وہاں پر، پھر اسلام آباد میں، پنڈی میں، بہاولپور میں، ننکانہ صاحب میں، فیصل آباد میں، جنگ میں، کراچی میں، سندھ میں، ملتان میں، بہاولپور، بہاول نگر، ہر جگہ میں نے جتنی بھی توفیق سے اپنی خود ذاتی کاوشیں اور محنتیں تھی، ینگ لائف سے میں نے 32 سال ہو گئے ہیں یہ شروع کیا تھا، اس وقت بالکل گریٹ ینگ تھا، الحمدللہ اللہ کی توفیق تھی۔ میں نے نوکروں چاکروں، ڈبل ایم اے، پی ایچ ڈی،
ملازم طبقہ، لڑکیاں اور لڑکے بھی اپنے دفتر میں اپنے فیلڈ میں رکھے، لیکن ہر چیز کا آرگنائزر، چیئرمین، ایڈوائزر میں خود تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں سے کچھ لوگ چلے گئے، کچھ مال دولت میرا جو دنیا کے انٹرنیشنل پرنٹر ہیں، پبلشر ہیں، جو کتابیں بک کو شائع کرتے ہیں، جیسے تاج کمپنی ہے مشہور، قرآن پاک کی کمپنی بند ہو گئی ہے، اور کئی کمپنیاں ہیں، تو اس میں یہ جنگ کا تھا پرنٹنگ پبلشر، میں نے جنگ والوں سے بھی چھپایا، نوائے وقت والوں سے بھی چھپایا، ملتان کی کچھ بہت مشہور و معروف پرنٹر ہیں جو کتابیں، رسالے، بک، اخبار چھاپتے ہیں، ان سے بھی چھپوایا۔ لیکن میرا مواد لٹریچر جو مذہبی، سائنسی اور ایک ٹیکنیکل علوم کا، جو میں نے عربی اردو میں لٹریچر کو شائع کیا، اردو میں کیا، پنجابی میں کیا، تو بہت سے شیطان، ابلیس، منافق، حاسد، مذہبی، سیاسی، قومی سطح پر اداروں میں اور شہروں میں ان لوگوں نے یہ میری مخالفت کی، جیسے سیاسی مذہبی لیڈروں کی لوگ مخالفت کرتے ہیں، تو میں نے اس کا جواب اپنے اخبارات میں ہی دینا تھا۔ میں نے ان کو یہ چیلنج کیا، ورلڈ کو چیلنج کیا۔ اس دوران یہ سلمان رشدی کا واقعہ آ گیا تھا، میں نے پوری دنیا میں اپنے اخبارات، رسالوں میں، پمفلٹ کے اندر ایک اتنے بڑے پیج کے 8-10 پمفلٹ تھے، جس کو منتھلی شہنشاہ جہاں عالمگیر میگزین قرار دیا گیا، اس کو بھی میگزین بنا کر میں نے ورلڈ میں پھیلایا، ریلوے اسٹیشنوں پر پھیلایا، ایئرپورٹ پر پھیلایا، وہ پوری دنیا میں پھیل گیا، مجھے پوری امید ہے۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا، یہ اس وقت کی بات ہے جب آیت اللہ خمینی، روح اللہ خمینی ایران کے سربراہ بنے تھے، اسلامی سربراہ، انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ $5 کروڑ سلمان رشدی کو مارنے کا پلاننگ ایک آؤٹ کیا انفارمیشن۔ تو میں صرف اس بات کا قائل تھا یا اس بات کا مخالف نہیں تھا کہ یہ آیت اللہ خمینی، روح اللہ خمینی، جس کو ایران کی شیعہ یا مذہبی لوگ مانتے ہیں اور انقلاب آ گیا الحمدللہ، کہ وہ غلط ثابت کر رہا ہوں۔ وہ ایسی اس لیے ہر ملک کے اندر اپنی جاگیر حکومت ہر ایک کی ہوتی ہے، نیشن کی، قوم کی، اس وطن کے جیالوں کی، تو باہر ممالک میں کس طرح اس کے اوپر کہ کون کرے گا حملہ، کون $5 کروڑ لے گا، کیسے لے گا، وہ تو ہمارا لوٹا جائے گا آدمی۔ تو میں نے سوچا کہ اس کو کسی کو نہیں پتا کہ میں انگریزی کا بھی ڈاکٹر ہوں، فلاسفر ہوں، کیونکہ میں نے اپنے پاکستان ملک میں ان چیزوں کو مشہور نہیں کیا، صرف تعلیم، دین اسلام، سنت محمد رسول اللہ، اسلام کی فنڈامنٹل پرنسپل آف دی اسلام، ایجوکیشن، قرآن حدیث، اہل بیت کی ایجوکیشن، اصحاب کی ایجوکیشن، اولیاء کی ایجوکیشن، اور قومی اور ملکی سطح پر انسانی ہمدردی، انسانی حقوق، عدل و انصاف، ملک قوم کے اندر غریبوں کے حقوق، ان کی عدل و انصاف کے لیے حقوق بلند کرنا، مدد کیسے حاصل کرنا ہے، کیسے مدد یہ کریں، کیسے سربراہ کریں، کیسے حکومت کریں، ان لٹریچر کو نیوز پیپرز میں، عوام میں، اور موقع کے حالات کے صدر و وزیر اعظم کی رپورٹوں کو تیار کر کے اپنے اخبارات میں، میگزین میں شائع کیا، اس طریقے سے کہ یہ رسالہ ہمیشہ گھر اور لائبریری کی زینت بنا رہے۔ الحمدللہ سندھ میں یونیورسٹی، جو سندھ کی مشہور جامعہ کراچی ہے، لاہور کا جو مشہور جامعہ پنجاب یونیورسٹی ہے، اور قائد اعظم یونیورسٹی ہے، صوبائی یونیورسٹی، اور جو لائبریری ہے پنجاب لائبریری، سندھ لائبریری، اسلام آباد میں جو لائبریری ہے، پنجاب کی لائبریری ہے، صوبائی ملتان میں سب جگہ پر میں مفت اللہ واسطے دیتا تھا، ہر روز، ماہانہ اور منتھلی۔ اور میری تاریخی طور پر یہ ریکارڈ موجود ہے پنجاب لائبریری، قائد اعظم یونیورسٹی میں، اسلام آباد لائبریری میں، سندھ میں، ملتان میں، یعنی کہ بطور گفٹ، اور تاکہ لوگ وہاں جو لاکھوں ہزاروں لوگ آتے ہیں لائبریری میں، صبح شام پڑھتے ہیں میرا لٹریچر اور کتابیں، اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، ایم اے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس، تو وہ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ انٹرنیشنل شاہ فیصل یونیورسٹی جو ہے اسلامک یونیورسٹی، اس کے اندر میرا کافی مواد لٹریچر جو میں نے تقسیم کیا تھا، وہاں کئی معاملات میں نے ریسرچ بھی کی تھی۔ موقع وقت کے جو چانسلر تھے ڈاکٹر انور صدیقی صاحب، انہوں نے مجھے اسپیشل گیسٹ ہاؤس میں انوائٹ کیا تھا، کچھ حالات اور موقع کے حساب سے، اور جو سلمان رشدی کو چیلنج کیا تھا، اس بات کو سمجھنا چاہتے تھے کہ یہ کیا چیزیں، اور میں دنیا اسلامی مملکت اسلامیہ سعودیہ کی جو ورلڈ شاہ فیصل کا ندوۃ العالمیہ الشباب الاسلامی ہے، اس کا ممبر اور ایڈوائزر بھی رہا ہوں، پاکستان میں سربراہ بھی رہا ہوں، اور یہ کام فی سبیل اللہ کرتا رہا۔ کسی سعودیہ حکومت کا معاوضہ لاکھوں کروڑ ڈالر ریال نہیں لیا، حالانکہ اس یونیورسٹی میں لاکھوں کروڑ ڈالر ریال بجٹ آتا ہے، وہ سب گورنمنٹ آف سعودیہ کے انڈر ایڈمنسٹریشن ہے، جتنے ملازم ہیں یا سعودی عرب یونیورسٹی میں، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے وظیفے، تنخواہیں، مالی امداد وغیرہ سہولتیں ملتی ہیں، جبکہ میں نے یہ بھی نہیں مانگی اپنے ملک میں بھی۔ تو صرف رسالے، کتابیں لکھ کر جو تھوڑا بہت مجھے خدا تعالیٰ روزی رزق
پیسے دیتا تھا اس سے میں سفر کرتا تھا، گھر بار کو پالتا تھا، اپنے بال بچوں اولاد کے اوپر تعلیمات پر خرچ کرتا تھا۔ میں اتنا قابل یا اتنا نواب یا شہنشاہ خزانوں کا مالک نہیں بنا، نہ رہا، نہ مجھے لالچ یا دولت کی لالچ ہے۔ تو میں نے صرف میں نے بتایا کہ دین اسلام کی تعلیم، سچی تعلیمات، اسلام و دین قرآن کی سچی تعلیمات، تفسیر، اس کے جو نظریات اس کو میں نے پرچار کیا۔ اس دوران جب سلمان رشدی کو چیلنج کیا، میرے اشتہار دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے، جہاں وہ رہتا تھا اس کے گھر تک وہ اشتہار پھینکے گئے، پمفلٹ میرے پھینکے گئے۔ اس نے بھی پڑھا، لیکن اس کا کوئی جواب آج تک نہیں آیا۔ یعنی اس چیز کو تقریباً 20-25 سال، 30 سال، 32 سال ہو گئے کہہ لیں، سلمان رشدی نے نہیں اس کا جواب دیا رائٹنگ میں۔ جیسے آج کل انٹرنیٹ، یہ یوٹیوب اور یہ ویڈیو چینل اور یہ آن لائن واش ٹاکنگ چینلز ہیں انٹرنیٹ کے، مشہور ترین ہیں پوری ورلڈ میں ہیں، اس کے گھر بھی ہر گھر میں لگے ہوئے ہیں، ہر گھروں میں عورتیں، مرد، بچے، فلاسفر، ڈاکٹر، سائنسدان اسلامی، مذہبی، مولوی، ملا، مدرسوں میں، مسجدوں میں، ہر جگہ چلا رہے ہیں۔ اتنی بڑی ٹیکنالوجی عام ہے، اس کے باوجود سلمان رشدی کو میں نے کچھ دنوں سے اپنے نئے میسیجوں میں پھر چیلنج کیا تھا۔ یہ چیلنج اس لیے کیا کہ اگر یہ بھی کافروں نے یہ چیز کو بلند کیا ہوا ہے، اڑایا ہوا ہے، مشہور کیا ہوا ہے کہ اسلام دنیا کا دہشت گرد مذہب ہے۔ یہ آج کل کی نئی ایک ایجاد ہے، خاکے بنائے، کارٹون بنائے، قرآن کو جلا دینا، ذلیل کرنا، اسلام کو محمد مصطفیٰ کے خاکے بنانے۔ یہ تو نئی ایک ایجاد ہے نا کافروں کی، یہودیوں کی، یہ جو بغیرت ہے، جو کافر ہیں، منکر ہیں اسلام دین کے، ادب احترام نہیں کرتے ہمارا، عزت نہیں کرتے ہماری اس دین کی، محمد رسول اللہ کی، اسلام کی، قرآن کی۔ یہ تو لیٹر تو اس میں بھی وہ مارے جاتے ہیں جب پکڑے جاتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ دہشت گرد ہوتے ہیں، وہ انتہا پسند، جاہل، شیطان، ابلیس کے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن وہ مقصد کہنے کا ہے، انہوں نے کئی دعوے کیے، میں اپنی زندگی کے اندر میں نے کئی بار سنا، پڑھا، علماؤں سے بھی، کافروں سے، ہندوؤں سے، یہودیوں سے۔ یہ جو انٹرنیٹ جب سے آیا، میسیجز میں سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، لوگوں کے بھی، اپنے بھی دے رہا ہوں، کہ دین اسلام تلوار سے پھیلا۔ خاص کر یہ ہندوستان کے لوگ بھی کہتے ہیں، اور بھی لوگ کہتے ہیں، انہوں نے، ان کے علماء، مفکر، پادری، اور یہ کیا بولتے ہیں جی، پنڈت، بڑے بڑے لیڈر ہندوؤں، سکھوں کے، عیسائیوں کے، ان کا دعویٰ ہے کہ دین اسلام تلوار سے پھیلا۔ حالانکہ تلوار سے مسلمانوں کی عظیم حکمرانی، مملکت اسلامیہ، مملکت مغلیہ، الہند عالمیہ کے اندر 1000 سال، 800 سال رہی۔ تو ان کی حکومت اسلامیہ جو گریٹ حکومت، عربوں کی حکومت کی طرح مشہور رہی دنیا جہاں میں، آج تک تاریخوں میں سنہرے الفاظ سے لکھا گیا۔ صرف ہندو، سکھوں، عیسائیوں نے اور ہندوؤں نے، غیر مذاہب لوگوں نے مغلیہ خاندان کی یعنی کہ توہین کی اپنی میسیجز میں، ویڈیو میں، اور کسی نے، مسلمانوں نے آج تک نہیں کی۔ مسلمانوں میں ان لوگوں نے کی جو علماء جاہل، فاسق، فتنہ فساد، شیطانوں کے پیروکار ہیں، اور کسی نے نہیں کی۔ کیونکہ ایک جنرل چیز ہے، اگر آپ قرآن، حدیث، قرآن، نبی پاک محمد کو، اللہ کو، خداوند قدوس کو نہیں مانتے، اب اس کا مقصد یہ تو نہیں اس کو مار دیا جائے، کیونکہ انسانیت کا، ہر مخلوق کا، انسان قوم کے لوگ آزاد ہیں اپنی اپنی جگہ، اپنی مملکت، یعنی کہ کسی مذہب دور کے نیشن کے لوگوں وہ آزاد ہیں۔ اور آج تو دنیا بالکل ہی آزاد ہے، ہر ملک میں، اسلامی ہو، مذہبی ہو، یہودیوں کو، کافروں کو، کیونکہ یہ آزادی انسانیت کا حق ہے، اسی کو انسانی اور ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کی ہمدردی، مدد، تعاون کرنا یہ بھی حق ہے، لیکن وہ کس رستے پر؟ سچائی کے رستے پر، سچوں کے لیے، سچے، حاجت مند، فقیر، مفلس، محتاج، ہم فقیروں کے لیے، ہم غریبوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو۔ اب اس دور میں انہوں نے کئی چیزیں، کیونکہ انٹرنیٹ، یہ انٹرنیشنل جو کمیونیکیشن اور جو ورلڈ وائڈ ٹیلی ویژن اور یہ ویڈیو اور وائس چیٹنگ ہے، اس کے اندر بے ادبی، گستاخی کرنا شروع کر دی۔ تو میں نے یہ، اس لیے یہ 2-4 سال سے جو انٹرنیشنل یونیورسل اور ٹاکنگ اسپیچز اینڈ انکریڈیبل امیزنگ ٹاکنگ اسٹوڈیو بنایا، قائم کیا، اس کو اوپن بھی کر دیا الحمدللہ۔ اوپنلی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرح پوری دنیا کے یونیورسل کے لوگوں کو، ہر نیشن کو، کسی زبان میں بھی وہ مجھے بھیجیں، میسج، چیلنج کریں، میں موسٹ ویلکم کرتا ہوں، ود گڈ بیہیویئر، ود گڈ اسپیچز اینڈ ٹاکنگ ان اسٹوڈیو فار دی ہیومنائٹی، فار ہیومن رائٹس،
فار ہیومن کائنڈ سروسز فار پیس اینڈ جسٹس. تو میں نے اس لیے ان بات کا لب لعاب نظریہ میرے علماء، میرے وطن کے، ہندوستان پاکستان کے جامعات کے چانسلر، پروفیسر، سائنسدان، حکومت کے سربراہ، جرنیل، چیف آف دی آرمی اسٹاف، چیف آف دی پولیس ڈپارٹمنٹ اور محکمے، جو سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں مسلمانوں میں، اور ان تمام محکموں کو اس نظریے کو بھانپ لیں اور بھاگ لیں گے. یونیورسٹیوں کے چانسلر تو فوراً پڑھ لیتے ہیں انسان کو بیٹھ کر 10-15 منٹ کی میٹنگ کے اندر. ٹھیک ہے جی. تو گھنٹوں اور 2 سال سے میسیج دے رہا ہوں. اس کا مقصد میں کیا ہے، کیا کہہ رہا ہوں؟ سچائی کے لیے، سچوں کے لیے، سچے راستے کے لیے، سچے خداوند قدوس کے لیے، سچے دین کے لیے، سچے راستے کے لیے، سچے محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سچے اہل بیت اصحاب رسول اولیاء اللہ، اور سچی قوم اور سچے مذہب اور سچے وطن ہم مقدس سرزمین کے لیے یہ میں خدمت سر انجام دے رہا ہوں اور آیا ہوں سامنے کہ جو ایسی چیزیں بہت بڑا فتنہ فساد اور دشمنی پھیل جائے، قومیں تباہ ہو جائیں، ملک تباہ ہو جائے، اس کو بچایا جائے. وہ مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، سچے مسلمان ہو، سچے انسان ہیں جو حقدار ہیں، ان کی میں مدد کے لیے خود بھی حاصل کروں، کچھ ان کی بھی مدد کروں، بیان کر کے، میسج کر کے. میں نے 5 یونیورسٹیز کا جو اوپننگ کی علامہ اقبال کی طرح انٹرنیٹ اپنے اسی یونیورسل انکریڈیبل امیزنگ ٹاکنگ کے اندر، اور میں نے پیج بنایا اپنے 200-250 پیج بنائے فیس بک کے اوپر، اور اسی طرح چینل بنائے، ٹیلی ویژن چینل بنائے، تاکہ وہ ہر چیز کا نچوڑ میں دن رات 24 آور فار دی ہیومن بینگ، فار دی مسلم بینگ، فار دی ہیومن رائٹ، فار دی ہیومن کائنڈ سروسی، فار دی ہیومنائٹی، فار دی گریٹسٹ ہولی گاڈ، ٹروتھ وے سروسز، فار دی میسنجر سروسز کے لیے، مسلم اپنی لائف کے لیے اور کے لیے میں وہ پیغام دے سکوں، وہ کام کر سکوں. اپنی توفیق اور رحمت خداوند کا تعالیٰ کے فضل و کرم کی الحمدللہ ہم امید رکھتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 سال سے کافی میسج کیے. کسی شخص نے کوئی ایسا دعویٰ چیلنج نہیں کیا، کیونکہ سب سنتے ہیں، مصروف ہیں حالات سے، لیکن جو شیطان ہے وہ مصروف نہیں ہے. وہ اپنا چیلنج اور چھرلی اور پھرلی اور یہ دہشت گردی اور دھماکے اور وغیرہ وغیرہ، کتابیں اور خاکے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، نبی پاک کی توہین، قرآن پاک کی توہین، اصحاب کی توہین، اور یہ اہل بیت کی توہین، قرآن پاک کی توہین، یہ انٹرنیٹ کے اوپر، خاص کر انٹرنیشنل انٹرنیٹ، یہ جو ٹیلی ویژن وغیرہ اور اس کے اوپر فیس بک کے اوپر شرارتی شیطانی مواد اپنا جاری کر کے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو، ہمارے سب کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. ملک، قوم اور ادارے، سرکاری محکمے متاثر ہو جاتے ہیں، کاروبار بند ہو جاتے ہیں، جلسے جلوس، ایجیٹیشن اگینسٹ دی گورنمنٹ، اگینسٹ دی وہ جو واریر ہیں، جو جنگجو ہیں شیطانوں کے، ان کے خلاف ہڑتالیں ہوتی ہیں. لیکن ان سب چیزوں سے فتنہ فسادی پھیلتی ہے. تو مقصد غرض غائز یہ ہے، کیونکہ کوئی نقطہ بھی سمجھائیں تو لاکھوں نقطے سمجھانے پڑتے ہیں، کافی ہزاروں کتابوں کا لٹریچر کی گائیڈنس، اپنی گائیڈنس، اپنی تعلیمات کی گائیڈنس سمجھانی پڑتی ہے، وہ دیر ہو جاتی ہے. تو میں نے شارٹ کٹ آفٹر آل دی ایجوکیشن میننگ ان مائی آل ایجوکیشن اینڈ یونیورسل فیس بک، ٹیلی ویژن وغیرہ وغیرہ کا جو لب لعاب ہے وہ یہ ہے کہ بات چیت کی محفل ہو، جیسے کلام اقبال کی شاعری کی سالانہ محفلیں ہوتی ہیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر علامہ اقبال پر مشاعروں کی محفل ہوتی ہے. اسی طرح علوم دین دنیا کی علوم اور ریسرچ کے لیے جو محافل ہوں یا محافل بنائی جائیں، موسٹ ویلکم. اس کے اندر ایسے لوگوں کو جو بدظن ہیں، گمراہ ہیں، شیطانی وسوسوں اور جھوٹ، مکر و فریب اور دہشت گردی کی فیلڈ کو اپنا رہے ہیں، یا دین اسلام کو اٹیک کر رہے ہیں کسی بھی قسم کا. جیسے میں نے آپ کو بتایا، ان کا کہنا کہ دین اسلام تلوار سے پھیلا، دین اسلام اور مسلمان اور قرآن اور محمد جھوٹے ہیں، سب یہ فراڈ ہے، عام انسان ہے. اور کچھ لوگوں نے خاکے بنائے، فراڈ کیا، اور کچھ لوگوں نے کہا قرآن، دین اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی ہے، کوئی دین دنیا، کوئی خدا نہیں، کوئی رسول نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ہیں کہ اس نے اپنا ایک رستہ دین بنا کر دنیا میں حکمرانی کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. تو کئی ایسی چیزیں فلاسفی ہیں، جیسے خاکے آج کل ہوئے، نئے کارٹون بنا کے جھلسایا جا رہا ہے، قرآن پاک کو جھلسایا جا رہا ہے، آگ میں جلایا جا رہا ہے. کچھ ایسے لوگ مذہبی اسکالر، انتہا پسند لیڈر ہیں، جو کسی کے مذہب کے اوپر، قوموں کے اوپر، فرقوں کے اوپر
کیچڑ اچھالتے ہیں، گندے کلمات، برے کلمات، گالی گلوچ، گندے الفاظات کو استعمال کرتے ہیں. یہ آج کل کے دور کی بات کر رہا ہوں. تو ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو خوش کر لیں، راضی کر لیں، ان کو موسٹ ویلکم کیا جاتا ہے اوپنلی ان دا ورلڈ وائڈ. ٹھیک ہے جی، ان پاکستان، ان انڈیا، ان روس، رشیا، آسٹریلیا، جاپان، ان گریٹ برٹن، انگلینڈ، ان امریکہ، ان یورپین کنٹریز، ان سعودی عربیہ، ان بحرین، دبئی، کویت، ان افریقہ، ساؤتھ افریقہ، in Egyptian and the Scandinavian countries, all the way. Most welcome. If you come to me, most welcome. If do you invite me, if you interested, lover for the humanity, humankind services, human rights, most welcome, most welcome. On the truth way of the great truth, behavior, English, Arabic, Urdu speeches in the worldwide. Have a look my messages, follow, make a good relationship, make friendship to get a good result for the all latest and real and the right and truth way to reach a great goals, okay, not goal, because there are no one goal. If international or national or any team, two teams, football teams play together, ٹھیک ہے، تو fight A team and fight B team in the ground. So then all players of the all teams will defense with true and the good playing. So they got victory and goals. Goals mean if A team goals 10 goals, 5 goals, 50 goals, second team, B team also will do and make result draw. It's mean both team are the very well done and very good, excellent. That is my great point. Not for playing, not for drama, not for terrorism, not for the wrong way, not for truth way, not for wrong politician, not for wrong religious, not for the wrong books, for the great truth and justice, peace of the justice way. What is the great way? Humanity, the great humanity, humankind services, human rights. Am I right? I asking and challenging to the worldwide or universal, all countries, English, Arabian and Asian and West and West. I am right? Can I say? Can I give to challenge? That's way. Can I compete? Not playing, not frauding. That is a truth way. Any field of the education, science, religious, holy books, holy book Quran, Al-Furqan, Al-Hamid, holy books of the guide of the messengers and the great Muhammad, last messenger and prophet of the God and universal. Anywhere, any field, most welcome to challenge me what is wrong, what is right. I am also, as a chief advisor, chairman of the Universal International All Voices television, YouTube television, amazing, incredible studio, developing to make a good international universal television studio. So I invite you, most welcome for the truth way, for right way. Thank you, most welcome. I am continue my Urdu language message to want to complete. And so ملکہ برطانیہ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ آپ جو بھی گیسٹ یہاں آئے ہیں وہ اس کانفرنس، اس پارلیمنٹ اور ایوان مملکہ، انگریزوں کی جو مملکت کا جو بڑا اس وقت ادارہ تھا، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو لوگ ہمارے متن کو، مقصد کو سمجھ گئے ہوں گے ہم کیوں ملنا چاہتے ہیں، اور ہماری فوج کے جرنیلوں نے، فوجیوں نے، حکمرانوں نے یہ سمجھا دیا کہ ہی از دا گریٹسٹ اینڈ ہیومینٹی مین بٹ ہی از اے ریلیجیس مین. سو اس سے ملنا، ملاقات کرنا کوئی برا نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کے ساتھ شرارت اور فتنہ فسادیت
اور جیلس پن نہ کیا جائے. وہ اس زمین کے اوپر اچھا انسان ہے, ایز اے گریٹسٹ ہیومن لور اینڈ ریلیجیس لور اینڈ گریٹ مین, دی گڈ بیہیویئر مین, پیس اینڈ جسٹس مین. سو وہ غریب ضرور ہے لیکن اس کی عزت افزائی کی جائے. آپ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنی برطانیہ ملکہ ریاست میں اور محل میں دنیا جہاں کے سائنسدانوں کو ایوارڈ, نوبل پرائز اور دولت اور مالا مال کرنے کے لیے بلایا ہے, تو آپ اس کو اپنی عزت اور اچھے ماحول اور اخلاق سے موسٹ ویلکم کریں, یا وہاں جائیں یا یہاں بلائیں. ان چیزوں کو ملکہ اور لارڈ بہتر جانتے ہیں, ہم آپ اس کی اتنی ایڈوائز کر سکتے ہیں بس جو جرنیلوں نے اس وقت کی ایڈوائز دی. غیر متفقہ اور متفقہ فیصلہ اجتماعی طور پہ یہی ہوا کہ جو مہمان آئے ہوئے باہر سے انٹرنیشنل سائنسدان, اسکالر, فلاسفر, وہ جتنے بھی جانا چاہتے ہیں وہیں پر شاہ امام احمد رضا شاہ صاحب خان صاحب سے ملاقات کریں, ان سے ٹائم لیں اور ان سے عزت احترام سے ملیں اور واپس آ جائیں. یعنی اتنا بڑا ماحول پیدا کریں. یعنی کہ یہ اس وقت ملکہ برطانیہ اور لارڈ نے رسپیکٹ دی. کس کو؟ شاہ احمد رضا شاہ خان صاحب کو. ٹھیک ہے نا جی. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ مچھوں نے کیوں واٹ دیں گے ہو. اب میری مچھیں ہیں, میں نے رکھی ہیں, داڑھی شوق سے رکھی, بڑی تھی, اتنی بڑی تھی, بال تھے میرے اتنے بڑے 2 گز کے, جیسے مشہور ہیں زلفیں جس کو کہا جاتا ہے. اپنی جوانی دور میں اللہ تعالیٰ کے رنگ, سونیاں رحمتاں, کرم و فضل, ماں باپ کی شاہی زندگی, ماں باپ کی عطا کردہ شاہی زندگی اور رحمت و کرم لاکھوں کروڑوں ہم پر ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. تو یہ جو بڑی مچھ ہے ان کو کرنا پڑتا ہے, جیسے بڑے بالوں بار بار کنگھی کرنی پڑتی ہے, بڑی داڑھی اس کو بھی کنگھی کرنی پڑتی ہے. لیکن اس کا کوئی مقصد یا فرض یا سنت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. مقصد کہنے کا یہ تھا کہ کوئی میری عمل یا ایسی چیز سے آپ کی دل چکنی, دل میں برا آتا ہے, خدا بند قدوس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کی خاطر معاف کرنا, اور میرے تعاون کریں, معاون بنے. میں بھی آپ کا تعاون کرنے والا پاکستانی ہمدرد مسلمان اور پاکستانی برادرہوڈ, انٹرنیشنل برادرہوڈ کے طور پر آپ کو میں نے ویلکم کیا ہے, آپ مجھے ویلکم کریں. تو وہ چند اشخاص سائنسدان, نوبل پرائز یافتہ وغیرہ وغیرہ آپ کی بیٹھک میں چلے گئے, مدرسے میں بیٹھے رہے, ایک دن مسجد میں بیٹھے رہے, پھر بیٹھک بنائی اور بہت اچھی طریقے سے گریٹسٹ رسپیکٹ کی بیہیویئر کے ساتھ, کیونکہ یہ اس وقت ہندوستان کی ملکہ برطانیہ اور ملکہ لارڈ کا حکم تھا. اس وقت انہیں کی حکومت تھی. جیسے اگر مغلوں کی حکومت میں کیا جاتا تو مغلوں کے بادشاہ جو شہنشاہ جہاں, اکبر بادشاہ, جہانگیر, عالمگیر اور بہادر شاہ ظفر اور بابر اور وغیرہ وغیرہ, تو وہ بڑی عزت کرتے تھے. تاریخ کی کتابوں میں مشہور ہے کہ دنیا جہاں کے اندر اگر سب سے زیادہ مہمان نوازی, محبت, خلوص, اخلاق, زبان, ماحول دیکھا گیا, یا عرب سرزمین کے اوپر دیکھا گیا یا ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے اندر دیکھا گیا. پوری دنیا کے ہسٹورین, ایک تاریخ دان نے یہ لکھا ہے. اچھا جی, پھر آگے بڑھ جائے گی بات. الحمدللہ. تو واقعی بہت بڑے بڑے سائنس, جو بھی وقت کا کوئی فلاسفر, ڈاکٹر, عالم ہوتا ہے, سائنسدان ہوتا ہے خاص کر, وہ بہت بڑا عالم فاضل اور سمجھدار انسان ہوتا ہے. ایک ہوتے جانوراں والے عالم فاضل یہ سائنسدان نہیں ہوتے, نہ ہی بیوقوف, نہ ہی کوئی چغل خور, نہ ان میں کوئی برائی ہوتی ہے. وہ ایک گریٹ اس وقت مشن کے آنر ہوتے ہیں, گریٹ ایجوکیشن کے آنر ہوتے ہیں. تو وہاں تیسرے دن پھر انہوں نے امام صاحب کے آگے فریاد کی, ریکویسٹ کی ادب احترام سے کہ یا شاہ امام احمد شاہ صاحب, آپ کے ساتھ 3-4 روز سے رہ رہے ہیں, بڑی خوشی ہوئی, آپ ہمارے پاس نہ آئے تو ہم نے وہ کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس اجازت لے کر دوبارہ تشریف لائے ہیں. سارے میرے مہمان دونی فلاں ملک سے آیا, فلاں یہ سائنسدان ہے, یہ اسکالر ہے, یہ ڈاکٹر ہے, یہ فلاسفر ہے, یہ مذہبی اسکالر سائنسدان ہے, تو اتنے ہم ساتھ ہی ہیں. آپ نے کہا بہت
میری کو خاطر میں مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی معاف کرنا مجھے. کیا آپ جانے والے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جانے والے نہیں,